کہ دین اسلام وہ ہے جو خالق کائنات کا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر نازل ہوتا ہے۔ وہ پیغام الہی ہے، یعنی اللہ کا پیغام ہے جو نبی علیہ السلام کی ذات بابرکت پر نازل ہوا ہے۔ نازل ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقاء کو، یعنی اپنے ساتھیوں کو، اپنے صحابہ کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، ان صحابہ کو وہ پیغام الہی جو آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا، وہ نبی علیہ السلام نے اپنے رفقاء کو اپنی نگرانی میں عمل کرا کر لوگوں کو دکھایا اور بتایا کہ یہ ہے اصل پیغام الہی جو اللہ کی طرف سے دین کی شکل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے۔ اور آپ نے اپنے رفقاء کو بتا کر اپنی نگرانی میں ان سے عمل کروایا۔ یہ دین اسلام ہے۔ اب اس سے آگے آ جائیے۔ صحابہ نے جس دین پر عمل کیا اور جس دین کو سمجھا، جس دین کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، جس دین کو اپنی بخشش کا ذریعہ بنایا، جس دین کی وجہ سے ان کو جنت کی خوشخبریاں ملیں، جس دین کے اندر رہ کر انہوں نے غزوات لڑے، جنگیں لڑیں، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے شانہ بشانہ وہ رہے اور نبی علیہ السلام کے اشارے سے انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا، وہ صحابہ کرام اس پر عمل کر کے جنتی بن گئے۔ تو اسی دین کو اگر آج کا مسلمان اپنائے تو وہ جنتی کیوں نہیں بن سکتا؟ اب دیکھیں، دین پیغام الہی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اطہر پر نازل ہوا ہے، آپ نے صحابہ کو دین سکھا کر ان سے عمل کروایا۔ اب اس دین میں دو قسم کے اختلاف ہیں۔ ایک اختلاف ہے اجتہادی اور دوسرا اختلاف ہے نظریاتی۔ دونوں اختلافات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیا تھا، اور آپ نے دونوں اختلافات کے بارے میں صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو ارشادات اور ہدایات دی۔ آئیے میں پہلے اجتہادی اختلاف کو آپ کے نظر کرنا چاہتا ہوں، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس اختلاف کو سمجھیں اور اس کو دیکھیں، پرکھیں کہ یہ اختلاف آیا کہ رحمت ہے یا زحمت ہے۔ میں ایک مثال بھی دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اجتہادی اختلاف ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے اندر بھی ہوا، اور اس اختلاف کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت قرار دیا۔ تو یہی اختلاف صحابہ میں رہا، اور یہی اختلاف نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد، جس کو ہم جنگ جمل یا جنگ صفین کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان جنگوں میں بھی یہی اختلاف تھا جس کو اجتہادی اختلاف کہتے ہیں۔ اور صحابہ کے بعد آ جائیے جو ائمہ اربع ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ ان ائمہ مجتہدین کا جو اختلاف ہے وہ بھی اجتہادی اختلاف ہے، جو اختلاف الرحمہ کی شکل میں آتا ہے۔ ان چاروں میں سے کسی نے بھی اس لیے اختلاف نہیں کیا کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے معاذ اللہ دشمن ہیں، نہیں، بلکہ شریعت کی حدود میں رہ کر قرآن و سنت سے مسائل کو استنباط کر کے انہوں نے جو بھی اختلاف اور اجتہاد کیا ہے وہ قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر کیا ہے۔ اور ائمہ مجتہدین نے جو اس دین کی تشریح کی ہے، جو پیغام الہی ہے،
وہ عین قرآن و سنت کے مطابق ہے اور وہ دین ہے اور دین اسلام ہے۔ گویا کہ یہ وہی دین ہے جو آج سے 1444 سال پہلے عرب کی سرزمین پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل ہوا، اور اسی طرح یہ دین برحق ہے جیسے آج ہی نازل ہوا ہے اور آج کے مسلمانوں کے لیے نازل ہوا ہے۔ اس قدر اس دین کے اندر اعتماد اور برحق ہونے پر اس قدر دلائل موجود ہے۔ اب آئیے کہ یہ جو اجتہادی اختلاف ہے یہ کون سا اختلاف ہے؟ آیا کہ نبی علیہ السلام کے دور میں ایسا کوئی اختلاف ہوا ہے؟ جنگ احد کا واقعہ سب پڑھتے ہیں کہ احد کے میدان میں، احد پہاڑ کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ آپ نے اس وقت تک یہاں سے نہیں حرکت کرنی یا نہیں نیچے آنا جب تک حکم ثانی نہ آ جائے۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، صرف میں اشارے کر رہا ہوں اپنے موضوع کے عنوان سے کہ جنگ ہوئی، اللہ نے فتح عطا کی، صحابہ کرام نے سوچا کہ اب تو فتح ہو چکی ہے، جنگ ختم ہو چکی ہے، تو لہٰذا ہم نیچے چلے جاتے ہیں۔ اب ان صحابہ میں دو گروپ بن گئے، ایک نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب تک میں حکم نہ دوں، دوسرا حکم کہ آپ نیچے آ جائیں تب تک نیچے نہیں آنا، اور دوسرے گروپ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا مبارک یہ تھی کہ جب جنگ ختم ہو جائے تو آپ نیچے آ جانا، کام ختم ہو گیا۔ اب ان دونوں گروپوں میں یہ اختلاف ہو گیا۔ مختصر یہ کہ وہ صحابہ کرام کچھ نیچے آ گئے، کچھ اوپر رہ گئے۔ جو نیچے آئے ان کی مرضی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی نہیں تھی، جو اوپر رہے ان کی مرضی بھی نبی علیہ السلام کی بے ادبی نہیں تھی۔ نیت دونوں کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے اور آپ کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے، لیکن ایک اجتہادی اختلاف ہو گیا جس کے نتیجے میں اگرچہ مسلمانوں کو نقصان ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کی غلطی کو کیا کہا؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا میں نے ان کی غلطی کو معاف کر دیا ہے۔ تو جو اللہ غلطی کو معاف کر دے، اور دنیا میں کون ہے کہ صحابہ کی اس غلطی کو اچھالنے کی کوشش کرے؟ بہرکیف ایک یہ مثال ہوگی۔ دوسری مثال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا ایک گروپ تشکیل دیا اور قریظہ نامی بستی کے اندر ان کو روانہ کیا۔ جب روانہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، کہ آپ نے عصر کی نماز نہیں پڑھنی مگر بنی قریظہ پہنچ کر۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ گروپ تشکیل دے دیا، روانہ فرما دیا، ہدایت جاری فرما دی کہ آپ نے عصر کی نماز نہیں پڑھنی الا فی بنی قریظہ، مگر جب بنی قریظہ میں پہنچ جاؤ۔ اب ہوا یہ، صحابہ کرام علیہم رضوان نبی علیہ السلام کا محبت بھرا یہ پیغام اور یہ ہدایات لے کر تشریف لے جاتے ہیں۔ آگے جب سفر کرتے ہیں تو عصر اور مغرب کے درمیان جب وقت کم ہو جاتا ہے، یعنی عصر کی نماز کا وقت فوت ہونے کے قریب ہو جاتا ہے کہ ٹائم نکل جائے گا، آگے مغرب کا وقت شروع ہو جائے گا، تو صحابہ کرام میں دو گروپ بن گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عصر کی نماز بنی قریظہ پہنچ کر پڑھنی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، برحق ہے، اللہ کے نبی کی یہ مرضی مبارکہ تھی کہ ہم عصر کے ٹائم کے اندر یعنی عصر کے وقت وہاں پہنچ جائیں گے بستی میں، لیکن اب چونکہ ہم نہیں پہنچ سکے تو اللہ کے نبی نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ نماز ہی قضا کر دیں اور نماز ہاتھ سے نکل جائے اور نماز ہی نہ پڑھیں اور قضا کر کے وہاں جا کر پڑھیں۔ اب یہ دیکھیں، جو گروپ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عصر کی نماز بنی قریظہ پہنچ کر پڑھنی ہے، یہ بھی برحق ہے۔
جو گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر عصر کے ٹائم وہاں پہنچ جائیں، آپ کی مرضی مبارک تھی کہ وہاں تک آپ پہنچ جائیں گے عصر کے ٹائم کے اندر اندر، تو اب نہیں پہنچ سکے تو لہٰذا نماز قضا ہو رہی ہے، اس لیے ہم نماز یہیں پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد سفر شروع کر لیں گے۔ اب ان دونوں میں سے دونوں سچے، کسی کی مرضی بے ادبی کرنا نہیں ہے، گستاخی کرنا نہیں ہے، حکم کی نافرمانی کرنا نہیں ہے، دونوں پر حق ہیں۔ نماز ایک فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ تو جس نے کہا بنی قریظہ پہنچ کر پڑھیں گے وہ بھی برحق ہے، جنہوں نے کہا یہاں پڑھ لیں نماز قضا ہو جائے گی، نقصان ہوگا، وہ بھی برحق ہے۔ بارکیف ہوا کیا، جو یہ کہتے تھے کہ نماز قضا ہو جائے گی یہاں پڑھیں، انہوں نے وہاں پڑھ لی۔ جنہوں نے کہا تھا بنی قریظہ پہنچ کر پڑھنی ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، انہوں نے بنی قریظہ پہنچ کر پڑھی۔ جب یہ دونوں گروپوں نے نماز ہو گئی، جب وہاں گئے اپنا تبلیغی کام سر انجام دیا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر یہی بات صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں رکھی۔ فرمایا کہ عصر کا نماز کا ٹائم گزر رہا تھا، ہم نے کہا نماز یہاں پڑھ لیں، وہاں تک جاتے ہوئے نماز قضا ہو جائے گی۔ ایک نے کہا کہ ہم نے آپ کے حکم مبارک کی پابندی کرتے ہوئے، چونکہ آپ نے فرمایا تھا لا یصلینا احدکم العصر، عصر کی نماز نہیں پڑھنی الا فی بنی قریظہ، مگر بنی قریظہ میں پہنچ کر، تو ہم نے آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے، بنی قریظہ پہنچ کر نماز پڑھی ہے۔ اور دوسرے نے کہا کہ آپ کی مرضی مبارکہ یہ نہیں تھی کہ عصر کی نماز قضا ہو جائے، آپ کا یہ حکم نامہ ہم مانتے ہیں، آپ کی مرضی مبارکہ تھی کہ ہم عصر کے ٹائم کے اندر اندر بنی قریظہ پہنچ جائیں گے، لیکن ہم نہیں پہنچے تو نماز قضا ہو رہی تھی، ہم نے نماز پڑھ لی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر قربان، آپ نے دونوں میں سے کسی کو عتاب نہیں فرمایا، کسی کو غلط نہیں کہا، کسی کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، کسی سے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ یہ ہے اجتہاد اسلامی اور قرآن و سنت کے عین مطابق۔ تو اس اختلاف کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی دیکھا گیا، تو یہ اختلاف الرحمہ ہے، یہ اچھا اختلاف ہے، یہ رحمت کا اختلاف ہے کہ ایک دینی مسئلے پر دونوں گروپ اجتہاد کر رہے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ اب آئیے آگے، اسی دین کی تشریح ائمہ مجتہدین نے کر کے کوئی غلط کام نہیں کیا، امت کے لیے سہولتیں پیدا کی ہیں۔ تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں گروپوں کی مرضی اور منشا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نافرمانی، گستاخی، بے ادبی کرنا ہرگز نہیں تھا۔ تو اس لیے آج کے دور میں اس اختلاف کو اس قدر اچھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اس اختلاف کی نظر میں لوگ دین سے محروم ہو جائیں، اس اختلاف کی نظر میں لوگ ایمان سے محروم ہو جائیں، اس اختلاف کی نظر میں لوگ دین کے قریب آنے کی بجائے دین سے دور ہوتے چلے جائیں۔ اس اختلاف کو نہایت ہی گھنونا کر کے، سازش کر کے، شرک کا نام دے کر اس سے لوگوں کو بدظن کیا جا رہا ہے۔ میں یہاں پر 4 مقتدر بزرگوں کے نام لیتا ہوں جنہوں نے اس دین پر چل کر عوام کے لیے اس قدر پائیدار سہولتیں بیان کی ہیں۔ ایک تو ائمہ اربعہ جن کا میں نے ذکر کیا، ان کا اجتہادی اختلاف ہے جس میں دین پر کوئی حرف نہیں آتا، اور دین اسلام کو انہوں نے نص قطعی سے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز میں مسائل کو گویا کہ نکالا ہے کہ امت بعد میں اس قدر پریشان ہوتی اگر ائمہ مجتہدین یہ کام نہ کرتے، اس قدر پریشان ہوتی کہ اس کا کوئی حل نہ ملتا۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھ متصل یہ اللہ تعالیٰ نے ائمہ مجتہدین کو پیدا کیا اور انہوں نے قرآن و سنت کے مطابق اس دین کی تشریح کی ہے۔ اب آئیے، حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رحمۃ واسعہ، اور دوسرے شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، اور داتا علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ احمد
सरहंदी अल-मारूफ हज़रत मुजद्दद अल्फ़ सानी रहमतुल्लाह अलैह, ये जिन बुज़ुर्गों के मैंने नाम लिए हैं, ये अपने वक़्त के इमाम हैं, ये अपने वक़्त के आलिम हैं, ये अपने वक़्त के मुफ्ती हैं, ये अपने वक़्त के एक मुहद्दिस की हैसियत रखते हैं, ये अपने वक़्त के एक कुतुब हैं, अब्दाल हैं, और इनमें एक हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह वो भी हैं। इन बुज़ुर्गों को देखें, ये किस कदर पाए के इल्म वाले लोग थे। इनमें से किसी को देख लें, हर कोई इनमें से आइम्मा मुज्तहिदीन की तकलीद कर रहा है। कोई इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का मुक़ल्लिद है, कोई इमाम शाफ़ी का मुक़ल्लिद है, कोई हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल का मुक़ल्लिद है, कोई इमाम मालिक का मुक़ल्लिद है। क्या इनको दीन समझ नहीं आया? इनको तकलीद समझ नहीं आई? इनको आइम्मा मुज्तहिदीन समझ नहीं आए? इनको इज्तिहादी इख्तिलाफ समझ नहीं आया? जो आज का मुसलमान समझने की कोशिश कर रहा है, जो आज के लोग इन इमामों को शिरक कहकर, इनकी तकलीद को शिरक कहकर लोगों को बदज़न करने की कोशिश करते हैं, इन बुज़ुर्गों के मुकाबले में पाए का आलिम आज कोई शख्स मुझे दिखाने की कोशिश करे, इसलिए कि ये जो लोग थे इनके रगो रेशे में इल्म जो है रासिख हो चुका था। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आज मुज्तहिद नहीं हैं, आज इज्तिहाद करने वाले नहीं हैं, आज मुफ्ती नहीं हैं, आज मुफस्सर नहीं हैं, आज मुहद्दिस नहीं हैं, आज मुफक्कर नहीं हैं, सारे हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें देखने के लिए आंखें दी हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं, समझने के लिए दिल दिया है, सोचने के लिए दिमाग दिया है, चलने के लिए पाँव दिए हैं। आइए कोशिश तो कीजिए इन उलमा के पास जाने की। आज भी अगर कोशिश करेंगे आपको ऐसे उलमा मिल जाएंगे, लेकिन मैं उस वक़्त के उलमा की बात कर रहा हूँ जिनका दौर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से आज की बनिस्बत ज़्यादा करीब बनता है। तो अगर ये बुज़ुर्ग बरहक थे तो इसका मतलब है कि दीन बरहक है, इसके अंदर किसी किस्म का कोई नुक्स और ऐब नहीं है। जो काम हमारे असलाफ़ ने किया, हमारे अकाबर ने किया, जो दीन उन्होंने समझा, हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनका इत्तबा कर रहे हैं। उन्होंने अल्लाह के नबी का इत्तबा किया, और इन बुज़ुर्गों का इत्तबा करने का मकसद ये नहीं कि नबी को छोड़कर इनका इत्तबा करें, चूँकि इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन की रोशनी में इत्तबा किया है, और आज उम्मत मुस्लिमा इनको अपना इमाम बनाकर इनकी तकलीद करके दीन इस्लाम पर चलना चाहती है। तो इसमें किसी को कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए।